بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ACN کے معزز صارفین۔ ساری زندگی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی بہترین چیزیں حاصل ہو جائیں تاکہ ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ مال و دولت، عزت و شہرت بظاہر ایک خوشگوار زندگی کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے موافق ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو مال و دولت، عیش و عشرت اور ظاہری عزت و شہرت کے باوجود بھی ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ 4 چیزیں عطا کی گئیں وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پا گیا: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصائب پر صبر کرنے والا بدن اور نیک و صالح عورت۔ مذکورہ 4 نعمتیں جس شخص کو حاصل ہو جائیں وہ نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی پرسکون گزارے گا بلکہ آخروی زندگی میں بھی وہ فلاح پائے گا۔ آج ہمیں بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں۔ ہمیشہ ہماری زبان خداوند قدوس کی ناشکری کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ شکایتیں کرنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ ناشکری کرنے سے ہمارے اعمال نامہ میں گناہوں کا اضافہ تو ہوتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہماری دنیاوی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ دراصل ناشکری کرنے سے ہمارے ذہن پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکر انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ زیادہ بولنا کئی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، جن میں غیبت اور تہمت وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فضول اور لغو باتوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی اور بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے لغو اور بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے، اور اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو بامقصد اور اچھی بات بولنی چاہیے۔ خوشی اور غم ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ خوشی اور غم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں کہ کہیں میرا بندہ مجھے بھول تو نہیں گیا، یا کسی عارضی تکلیف پر میری ناشکری تو نہیں کر رہا۔ تکلیف اگر آ پہنچی ہے تو اس کی شکوہ و شکایت سے تو حل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی حکمت عملی بنا کر اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہی مصائب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسروں کو اپنے دکھڑے سنانے سے ہماری تکلیف تو ختم نہیں ہوگی، الٹا لوگوں کی نظر میں ہماری وقت کم ہو جائے گی۔ صبر آپ کو ایک محفوظ انسان بناتا ہے، لہٰذا دوسروں کو موقع فراہم کرنے کی بجائے تکالیف پر صبر کریں، کیونکہ ہر ایک دکھ کے بعد 2 سکھ ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر و شکر کرنا سیکھیں اور ہمیشہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک و صالح عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ مرد کو نیک صالح عورت اور اس طرح عورت کو نیک صالح مرد کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ در حقیقت میاں بیوی کا تعلق 2 طرفہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک نیک شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی مطیع اور فرما بردار ہو، اسی طرح ایک نیک عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا خاوند نیک اور صالح ہو۔ اب اگر دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اسلام میں جہاں شوہر کے حقوق کی بات کی گئی ہے وہاں بیوی کے حقوق کی طرف بھی سختی سے توجہ دلائی گئی ہے۔ آج میاں بیوی یہ کہتے ہوئے جان چھڑا لیتے ہیں کہ اس نے کون سے حقوق پورے کیے ہیں کہ میں کروں، پھر نتیجتاً انتہائی کم عرصے میں ازدواجی تعلق مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور بات طلاق تک آ پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں اور عزیزوں اقارب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔